السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیملی کاؤنسلنگ کے اوپر ہماری آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں آج ایجوکیشنل کاؤنسلنگ کریئر گائیڈنس کے ایک اہم نقطے پر، چھوٹے نقطے پر بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا تعلق ہماری بچیوں سے ہے، لڑکیوں سے ہے، وومن سے ہے، گرل سے ہے، یا صنف نازک سے ہے۔ جنرلی جب بھی ہم کسی کاؤنسلر کے پاس، کریئر گائیڈ کے پاس جاتے ہیں، یا گھروں میں بھی جب بھی ہم، یہ بچی ابھی 10th کی ہے، 12ویں پاس کی ہے، نیٹ کا ایگزام دے چکی ہے، فلاں فلاں فلاں، تو کیا کرے گی؟ ایک تو بہت بڑھیا، ایک بہت بڑی وبا یہ ہے کہ بھائی ہم صرف پیسہ دیکھتے ہیں، پیسہ کس میں زیادہ ہے، پیسہ کس میں زیادہ کمائے گی، پراپرٹی کس میں زیادہ بنائے گی۔ یہ ایک بہت حد تک چلتا ہے، اخلاقیات اور ایمانیات کے ساتھ مردوں کے لیے چلتا ہے، پیسے کو فوکس کرو اخلاق اور ایمانیات کے بعد۔ لیکن لڑکیوں کے لیے اگر کسی نے سیم کرائٹیریا اگر بنایا، لڑکیوں کے لیے اگر کسی نے سیم کرائٹیریا بنایا کہ بھائی لڑکیاں وہی ریجن میں جائیں گی، وہی سیکٹر میں جائیں گی، انہی اپارچونیٹیز کو استعمال اور یوز کریں گی جو مردوں کے لیے سجسٹڈ ہیں، بولی جانے والے ہیں، مشورے دیے جانے والے ہیں، تو یہ بیسک غلطی ہے جو اسلام کے بنیادی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں، اخلاقیات سے ٹکراتے ہیں، اور اس کا ٹکراؤ خاندانی زندگی سے، میرٹل لائف سے، بعد میں ایک عورت کا جو رول، ایک بیوی، ایک ماں، ایک بہو، ایک ذمہ دار گھروں کو اور خاندان کو سنبھالنے کا جو رول ہے، وہ اس کا تاج ہے، وہ اس کا پریسٹیج، سب سے پریشیس، بہت قیمتی، وہ کام مرد بھی نہیں کر سکتا، وہ بڑا رول ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گی یا اس میں وہ اس کے لائق نہیں رہے گی۔ پیسہ تو آپ کے بچی کے پاس آ جائے گا، لیکن باقی کوئی چیز اس کے پاس آنا مشکل ہے۔ آپ اس کو پیسے سے، دولت سے، ڈگری سے، نیم اور فیم سے قریب کر دیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ گائیڈز، یہ مینٹرز اس کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بھی قریب کر دیں گے۔ پردہ گویا کہ آپ اس کے بدن سے چھین رہے ہیں، یہ مشورہ دے کے کہ بھائی لڑکے نے ایسا کیا تو تم بھی تو ایسا کر سکتی ہو۔ تو بیسیکلی جب بھی جو احکامات، جو رولنگز، جو سجیشنز، جو گائیڈ لائنز جو لڑکیوں کو دی جاتی ہیں، اس میں دین میں جو حکم ہے لڑکیوں کے لیے پردے کا، اپنے بدن کو ڈھانپنے کا، اپنے بدن کو کور کرنے کا، اور مردوں کے ساتھ اختلاط اور منگلنگ نہیں ہونے کا، یہ سارے احکامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جب بھی آپ ان کو کریئر گائیڈنس کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا کہ بھائی بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، شفٹنگ جو ہوتی ہے نا، بنگلور کا ایک کیس ہے، بہت ہی بڑا کیس تھا یہ، 3 بچے ہیں ان کو، اور بیوی کی جو شفٹنگ جو کبھی ہوتی تھی رات کو ہوتی تھی۔ اب شرعی احکامات، دوسرے الفاظ میں خاندانی نظام کو چلنے کے جو بیسک جو ایتھکس ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں جو ہونے والے، وہ کیا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر سے اجازت لے گھر سے باہر جانے کے لیے، یہ تو جا کے باہر کام کرنا ہے، وہ بھی رات کے موقع پر، جو کہ رات میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک سکون کی زندگیاں ان کو ادا کرنا ہے۔ کچھ رائٹس شوہر کے ہوتے ہیں اور کچھ رائٹس بیوی کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ادا کرنا ہے۔ نہ اجازت لیا جاتا ہے، نہ معلوم کرایا جاتا ہے، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ طلاق اور خلا میں بدل جاتا ہے۔ ساری دولت ہے، لاکھوں روپے کمائے، اپنا گھر بنایا، بچے بنائے، لیکن سبحان اللہ وہ اقدار، وہ اخلاقیات، وہ اصول و ضوابط نہیں دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی میرٹل لائف، ان کی پیرنٹنگ لائف ایک کنسٹرکٹیو اور تعمیری اور افیکٹو، ایک مثمر انداز سے آگے بڑھ سکے۔ اور عورت ذات کو جب ہم لوگ مردوں کے جیسا ہی مینٹرنگ کریئر گائیڈنس میں دیتے ہیں تو یہ نیچر کے بھی خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے بھائی۔ ایک عورت مردوں کے جیسے، اس کا نہ فزک ہے اور نہ اس کا مینٹل سٹیٹس ہے، مائنڈ ہے،
اس کا برین ہے، نہیں ہے. آرگن وہی ہے، نام ایک ہی ہے، لیکن انجن اور جو مشن ہے نا، جو میکینزم ہے وہ بہت ساری چیزوں میں الگ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی مضبوط ہے کوئی کمزور ہے. اس باتوں کو ایسے ایک نیگیٹو میننگ میں نہیں لینا کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کر دے. نہیں، عورتوں کو ڈیگریڈ بالکل کرنا مقصود نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آلریڈی عزت دیا ہے. میں اور کوئی بھی مولوی کیسے اس کو جرت ہو سکتی ہے کہ عورتوں کی عزت کو ڈیگریڈ کرے بھائی. لیکن ہم عورتوں کے مزاج کو سمجھیں، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. وہ مردوں کے جیسا بدن میں اس طریقے سے قوی نہیں ہوتی، مینٹلی وہ شاید مردوں سے زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن وہ فزیکلی اس طریقے سے کسی سائٹ میں کام کرنا، دھوپ میں کام کرنا، محنت والا کام کرنا، کسی کے انڈر میں رہ کر راتوں دن کام کرنا، یہ عورت سے نہیں ہو پاتا ہے. اور ایموشنز کی جہاں تک بات ہے، احساسات اور شعور کی جہاں تک بات ہے، جذبات کی جہاں تک بات ہے، مرد کے ایموشنز اور عورت کے ایموشنز میں بہت بڑا فرق ہے. میں بس ایک مثال دے دیتا ہوں. بہت ساری ہماری بچیاں، اچھی نیک گھرانے کی بچیاں ایموشنل، کبھی کبھار اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کلیگس کے ساتھ، اپنے کیا بولتے ہیں اپوزٹ جینڈر کے دوستوں کے ساتھ بے پردگی کی وجہ سے، بیچ میں ایک ایبسٹیکل، بیچ میں پردہ نہیں ہونے کی وجہ سے جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر چلی جاتی ہیں. یا تو مکمل چلی جاتی ہے، یا اپنے گھر میں رہنے والے یا اپنے ساتھ میں رہنے والے شوہر کے دل میں شک، شبہ، ڈاؤٹ کی بیج بو دیتی ہیں. کیونکہ جذبات ہی ان کے ایسے ہیں، بہت نرم، بہت جلدی روتے ہیں، بہت جلدی دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، بہت جلدی کسی کے اوپر جو ہے ان کو مرضی اور اپنائیت آ جاتی ہے. دیکھیے یہ عورت کی خوبی ہے، واللہ یہ عورت کی خوبی ہے. اسی لیے اس کو ماں کا درجہ دیا گیا. اسی لیے جو ہے وہ درجات اس کو دیے گئے جو بہت سارے درجات مردوں کو نہیں دیے گئے. دیکھیے ایک میں مثال دیتا ہوں. ہماری جو بہت ساری لڑکیاں جو اس طریقے سے کٹ پیسٹ کر لیتی ہیں اپنے کریئر کی اپارچونیٹیز کو، یا کوئی ان کو بتا دیتے ہیں ایز اٹ از جو مردوں کو بتایا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس بن جاؤ. ایئر ہوسٹس کو بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں، ہاں بھائی کوئی ایسی ایئر فلائٹ ہے جس میں صرف عورتیں رہتی ہیں، ہے نا، تب آپ ایئر ہوسٹس بن جاؤ. لیکن وضاقتہ لباس بہتر ہے. دیکھیے کوئی کام اپنے آپ میں عورت کے لیے حرام نہیں ہے. یہ بہت ہی باریک اور فقہی قاعدہ ہے. یہ اپنے آپ میں وہ حرام نہیں ہے ایئر ہوسٹس بننا، لیکن دنیا کا وہ مزاج اور طریقہ اور ٹرینڈ اور اس کے جو کرائٹیریاز ایسے ہیں ایئر ہوسٹس کے، موجودہ زمانے میں جو بھی فلائٹس ہیں، جو بھی ہمارے ایئرپورٹس ہیں، وہاں پہ عورت کام نہیں کر سکتی، وہاں پہ عورت کام نہیں کر سکتی. تو میرے بھائیو، میری گزارش ہر ماں سے، ہر باپ سے، ہر بچے سے، کیونکہ وہ خود اکاؤنٹیبل ہے، اس کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایڈلٹ ہو چکا ہے، وہ ایڈلٹ ہو چکی ہے. اس کو خود جاننا ہے کہ کون سا مجھے جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، کون سا مجھے جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، کس کو کروں گی تو میری کل کی زندگی فروٹفل ہوگی اور کس میں نہیں ہوگی. یہ خود کو جاننا ہے، خود کو سمجھنا ہے. اور ان کے گھر کے گارجین تو ذمہ دار بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مینٹرز ہیں، جو یوٹیوب میں بات کرتے ہیں، جو گیدرنگ کو ماشاءاللہ مسلم جو لڑکیوں کو تعلیم پر ابھارتے ہیں، آپ بالکل ابھاریے. پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، خاص کر کے میڈیکل کے فیلڈ میں ہمیں عورتوں کو آگے لانا ہے. ایجوکیشن کے فیلڈ میں، ریسرچ کے فیلڈ میں، لکھنے اور بولنے کے میدان میں اسلامی دائروں کے اندر ان کی ضرورت ہے اور ان کے لیے اپارچونیٹیز ہیں. لیکن پردے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ایک چیز. اور دوسری بات ہے بینگ اے بہو، بینگ اے بیوی، بینگ اے ماں، بینگ اے بہن، اس کے جو ایسے رولز ہیں جس کے اوپر ساری انسانیت ٹکی ہوئی ہے. ساری دنیا کا سکون ان عورتوں کے رول پر، جو ایک بیوی اور ایک بیٹی اور ایک بہن اور ایک ماں کے طور پہ جو اس کو کرنا ہے نا. میں صرف گھرانے نہیں بولتا، سوسائٹی نہیں بولتا، ساری دنیا کا چین اور سکون اور ایک پیس ان عورتوں کے رول پر. کیونکہ یہ بگڑ جائیں گی نا، ساری دنیا میں فساد ہو جائے گا. ان کے اس پریشیس ریسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز سے ان کو دوسری طرف ان کو بھڑکاؤ مت، دوسری طرف مت لگاؤ ان کو. آخری بات، شریعت اسلامیہ نے خرچ کرنے کا، انویسٹ کرنے کا، جو کما کر لانا ہے، یہ ذمہ داری مرد کو دیا ہے. اسی لیے مرد کمائے، مرد باہر جائے، مرد جو ہے اپنے پسینے کو بہائے. وہ انفاق اور
گھر، شلٹر، حوانہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مرد پر واجبات ہیں. جیسے عورت پر اپنے بچوں کو دیکھنا، پکانا، گھر کی صاف صفائی سے واجب ہے، ویسے ہی مرد گھر میں نہ بیٹھے، باہر جائے، محنت کرے، کوشش کرے، سبحان اللہ، اور اپنے بچوں کو پالے. جب یہ ذمہ داری ان پر ہے ہی نہیں ہے تو ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو بیوقوفی ہو جائے گی اور بہت ہی غلط بات ہو جائے گی. عورت کو پڑھنا ہے، لیکن فرق ضرور ہے جو کہ میں نے ابھی تک بیان کیا. اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو ایک پردے کے سانچے میں، پردے کے ایک زینت میں اللہ رب العالمین ان کو بچائے رکھے، اور جس بنیاد پر دنیا میں بھی وہ ایک کامیاب، پروڈکٹیو، ملٹی سکلڈ ایک عورت بنے، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، اور اس سے پروان چڑھنے والے جو بچے ہیں، جو گھرانے ہیں، وہ جو ہے نا ایک باغ جیسے ہو جائے، جس میں صرف خوبصورت درخت اور پتے اور پھول ہوتے ہیں. ایک باغ جیسے ہو جائے، ایک گارڈن جیسے ہو جائے. اور اللہ رب العالمین ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو اپنے اپنے مردوں اور اپنے اپنے گھر کے بڑے اور چھوٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.